ناہید کی امی نے مجھے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور امی کو تاکید کرتے ہوئے گھر سے نکل گئیں۔ اے بہن، آنا ضرور، ہم لوگ زیادہ عرصے تک ناراضگیاں پالنے کے شوقین نہیں ہیں۔ ان کے جانے کے بعد برا منہ بنانے کی باری اماں کی تھی۔ ناہید اور ماجد کی بات طے ہو گئی ہے، اپنی بیٹی کی منگنی کا پیغام دینے آئی تھی، یا شاید یہ جتانے کے لیے کہ تیری اس حرکت کے بعد بھی ان کی لاڈلی کے لیے محلے کے سب سے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ تو نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا پری ذات۔ میں اماں کی بربراہٹ نظر انداز کرتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک دن یہ ہونا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ناہید کے رشتے کی خبر سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ اگلے روز کالج میں ناساز نے میری یہ کیفیت بھانپ لی۔ کیا بات ہے پیارے، آج کچھ بجھے سے دکھائی دے رہے ہو؟ میں نے قریب پڑا کنکر اٹھا کر دور تالاب کی طرف پھینکا۔ تو اس سے پہلے تم نے مجھے کب جلتے یا جگمگاتے دیکھا ہے؟ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جل تو رہے ہو اور بڑی شدت سے جل رہے ہو، مگر یہ جلن جگمگانے والی نہیں ہے، اندر ہی اندر راکھ کر دینے والی ہے۔ بتاؤ گے نہیں کب سے سلگ رہے ہو؟ میں نے اسے ناہید والی ساری بات بتا دی۔ ناساز نے سن کر ایک سرد آہ بھری۔ منزلیں اپنی جگہ، راستے اپنی جگہ، جب قدم ہی ساتھ نہ دیں تو مسافر کیا کرے؟ پھر کسی بڑے بزرگ کی طرح بیٹھ کر مجھ سے عہد لینے لگا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو، آج کے بعد اپنے اندر لگی اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دو گے۔ یہ جیون بنا اس من کی نار کے صرف ایک سرد خانہ، ایک بوجھ ہوتا ہے، اس لیے بندے کے اندر یہ سلگن سلگتی رہنی چاہیے۔ عام انسان سے بھی بڑے بڑے کارنامے کروا جاتی ہے یہ طرف ہے، یہ جلن ہے۔ عام طور پر آدمی گیلی تیلی کی طرح ساری عمر سیلن سے بھری نم زندگی گزار دیتا ہے، مگر اسے جلن کے لیے ماچس کی رگڑ میسر نہیں آتی۔ اس لڑکی کے ناکام محبت نے تمہیں وہی رگڑ فراہم کر دی ہے۔ اب جل گئے ہو تو خود کو بجھنے نہ دینا۔ اس وقت مجھے ناساز کی بات ٹھیک طرح سے سمجھ میں نہیں آئی، مگر اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ جب مقدر میں آخر کار فنا ہونا ہی لکھا ہوتا ہے تو پھر یہ بجھ بجھ کر اور سلگ سلگ کر جینا کیسا؟ تیز بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح جل کر راکھ ہو جانے میں ہی مزہ ہے۔ میں بھی اس روز کے بعد کچھ ایسا جلا کہ میرے اندر سب کچھ بھسم ہو گیا۔ بس میں اور میری کتابیں، میری چھت اور آسمان پر رات کو چمکتے میرے دوست ستارے، یہی کچھ باقی رہ گیا تھا میری زندگی میں۔ اگلے سال کالج والوں نے رحم کھا کر ناساز کو سند دے ہی دی، اور وہ اپنے گاؤں واپس جانے سے پہلے مجھ سے لپٹ کر رو پڑا۔ اپنا خیال رکھنا اور مجھے بھول مت جانا۔ میں بھیگی پلکوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر اس کی گاڑی کو چھوٹتے ہوئے دیکھتا رہا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ۔ کالج کے فائنل ایئر سے قبل ہی پہلے ابا پھر اماں یکے بعد دیگرے چل بسے، اور مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس اس وقت ہوا جب بھابھیوں نے گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے کا حکم صادر کر دیا۔ ان سب کی خواہش یہ تھی کہ میں یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ ترک کر کے کہیں کلرکی یا چپراسی کی سرکاری نوکری پکڑوں تاکہ میرا بوجھ ان کے کاندھوں سے ہٹ جائے، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں قائل کر ہی لیا۔ کسی سرکاری نوکری کے ملتے ہی میں تعلیم کا سلسلہ ترک کر دوں گا، تب تک میں شام سے رات تک 3-4 ٹیوشنز پڑھا کر گھر کا خرچہ بانٹ سکتا ہوں۔ میں اب پہلے والا ناکام اور نالائق طالب علم نہیں رہا تھا۔ ناساز کی لگائی ہوئی آگ کی بھٹی میں تپ کر کندن ہو چکا تھا۔ کالج میں بھی فائنل میں میری تیسری پوزیشن آئی تھی۔ تعلیمی ادارے مجھے فخر سے اپنے ادبی پروگراموں اور مشاعروں میں مدعو کرتے تھے۔ میرا نام ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کے طور پر شہر کے گلی کوچوں میں پھیل رہا تھا۔ لوگ میری سوچ اور لفظوں کے مدح سرائی سے باز نہیں رہ پاتے تھے۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو میری صورت دیکھتے ہی لوگوں کا وہ بے اختیار تاثر جسے کوئی نہیں چھپا سکتا تھا۔ البتہ اب لوگوں کے رویے میں اتنی منافقت ضرور آ گئی تھی کہ بچپن میں وہ میرے منہ پر ہنس دیتے تھے، مگر اب بڑے ہونے کے بعد وہ کہکا میرے پلٹ جانے کے بعد ان کے حلق سے برآمد ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے 2 ہفتوں میں اردو ڈپارٹمنٹ کی راہداریوں میں یہ کہکا گونجتا رہا، جس کا اب میں عادی ہو چکا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی تعارفی کلاس میں مجھے لیکچر ہال کے ڈائس پر بلایا گیا تو آس پاس سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں بلند ہونے لگیں۔ ارے یہ تو پری ذات، آئے ہائے، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ شاعری تو غضب کی کرتا ہے، مگر شخصیت توبہ توبہ، نہیں یہ پری ذات نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی فیکٹری کا فورمین لگتا ہے۔
میں ساری سرگوشیاں اور فکریں سنتے ہوئے ان کے درمیان سے چلتا ہوا ڈائس پر آ گیا۔ کلاس پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ میں نے اپنا نام بتانے کے بعد کسی لمبی چوڑی تمہید کی بجائے صرف 2 مصروں پر اکتفا کیا۔ قصے میری الفت کے جو مرقوم ہیں سارے، آ دیکھ تیرے نام سے موسوم ہیں سارے۔ شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے۔ سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے۔ میں اپنی بات ختم کر کے ڈائس سے اتر آیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ میری کلاس نے میری بدصورتی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، پر میں خود اپنے اس بے چین اور بے قرار دل کا کیا کرتا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ کوئی تیز دھار خنجر لے کر اپنا سینہ چیر ڈالوں اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ روگی دل نکال کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں کہ پھر کبھی کوئی ٹکڑا سینے میں جڑنے نہ پائے۔ مگر میرا دل صدا کا نادان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آخر اس کی خطا ہی کیا تھی، صرف اتنی کہ اسے بھی کبھی پیار بھری نظر سے کوئی دیکھ لے، صرف ایک نظر محبت بھری خلوص سے پر، صرف ایک نظر جو صرف میرے لیے ہو۔ میرے دل میں ہوس یا بازاری پن کا کوئی کھوٹ نہیں تھا، میرا اس ایک نظر کے لیے ہر احساس پاک تھا۔ بس ایک لمحہ ہی مجھے ساری زندگی کے بدلے درکار تھا، بس ایک پل جب کوئی مجھے اپنا مان لے۔ کیا یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آس اسی قدر گراں، مشکل یا ناممکن اور جائز تھی کہ میں اس کے اپنے اندر جاگ اٹھنے پر ساری زندگی خود کو ملامت کرتا رہوں، خود کو مار ڈالوں؟ آخر یہ دنیا ایسی ہر نظر بدصورتی کے لیے کیوں بچا رکھتی ہے؟ کیا مجھ جیسوں کے لیے قدرت کے کشکول میں ایسی ایک نظر کی بھیک بھی نہیں تھی؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اس دنیا کے تمام خوبرو مردوں کو کسی دور ساز سمندر پار جزیرے میں قید کر دیتا، یا کاش ہمارے ہاں دیگر فیشنوں کی طرح خوبصورت ماسک چہرے پر چڑھا کر باہر نکلنے کا رواج ہوتا تو میں اپنے لیے اس دنیا کا سب سے پیارا اور خوبصورت ماسک بنوا لیتا اور پھر کبھی اسے اپنے چہرے سے نہ اتارتا۔ اس روز بھی میں یونیورسٹی کی ایک سنسان راہداری سے گزرتے ہوئے کچھ ایسے ہی بے سروپا خیالات کی یلغار کا شکار تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی لڑکے کی آواز سنائی دی، مسٹر پریزاد۔ میں نے رک کر دیکھا، انگریزی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہینڈسم لڑکا حسام اپنے 2-3 کلاس فیلوز کے ساتھ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی گروپ میں ایک شعلہ جوالا قسم کی لڑکی جینز اور کھلی شرٹ میں ملبوس اس کے ساتھ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اردو ڈپارٹمنٹ کے پریزاد ہیں نا؟ میرا نام حسام ہے، یہ باسط، اور یہ ہماری دوست لبنہ ہے، ہم تینوں انگلش ڈپارٹمنٹ میں سے ہیں۔ جی فرمائیے، حسام کے بجائے لبنہ بولی۔ دراصل ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم شیکسپیئر کا پلے اسٹیج پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں اجازت اسی صورت میں ملی ہے کہ ڈرامے کا ایک شو اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ کیا آپ ہمارے لیے ڈرامے کا ترجمہ کر دیں گے؟ میں نے ان تینوں کے متجسس چہروں پر نظر ڈالی۔ کوشش کروں گا کہ ترجمہ کر پاؤں۔ ویسے کس ڈرامے کا ترجمہ کرنا ہے؟ وہ تینوں خوش ہو گئے اور باسط جلدی سے بولا، اوتھیلو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے 3-4 دن کی مہلت دیں، میں ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں گا۔ ان تینوں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، گریٹ، اور جاتے وقت تینوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ لبنہ سے ہاتھ ملاتے وقت بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھ کی لرزش پر قابو پایا۔ تیسرے دن میں ترجمے کا پہلا ڈرافٹ لے کر انگلش ڈپارٹمنٹ میں حسام کے گروپ کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا وہ سارا گروپ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ ہال میں داخل ہو کر آخری نشستوں پر بیٹھ کر ان کی ریہرسل دیکھنے لگا۔ ہال میں بالگجی سی نامکمل روشنی یا ادھورا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف سامنے ہال کے اسٹیج پر تیز روشنی رکھی گئی تھی۔ سب ہی اداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہے تھے، مگر ان سب میں لبنہ کی اداکاری کی چھاپ ہی الگ تھی۔ وہ بہت ڈوب کر اپنے مقال میں ادا کر رہی تھی اور سارا گروپ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد خوب جم کر داد دے رہا تھا۔ خاص طور پر حسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے جوش اور خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ لبنہ ایک منچی ہوئی اداکارہ کی طرح آخری سین میں ہیروئن کی موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں خود اس کی اداکاری میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اس نے جب آخری سانس لے کر سر ڈھلکایا تو میں بے اختیار ہی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ ان سب نے چونک کر مجھے دیکھا اور سب زور سے چلائے، ارے یہ تم ہو پریزاد، آؤ
स्टेज पर आओ। हसाम ने बाकी अनजान लोगों से मेरा तारुफ कराते हुए इन्हें ये बताया कि ड्रामे का उर्दू में तर्जमा करने वाला हूँ। मैंने लुबना को इसकी अदाकारी की दाद दी तो वो सर झटक कर बोली, नहीं, अभी मैं पूरी तरह खुद को किरदार में नहीं ढाल पा रही हूँ। हाँ, मगर जब हीरोइन की मौत हो इस वक्त इसके ऊपर कुछ शेर या कोई गमज़दा नज़्म ओवरलैप होनी चाहिए, तब हम पूरे हाल को रोने पर ज़रूर मजबूर कर देंगे। अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के बाकी कुछ तलबा जो इस ड्रामे में हिस्सा ले रहे थे वो मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे मैं कोई दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। वो सब के सब ऊँचे घरानों के चश्मो चिराग थे। इनकी कीमती लिबास, क्लोन और परफ्यूम की महक, हाथों में पहनी कीमती घड़ियाँ और ब्रेसलेट, और एक जानब से बेपरवाही से फेंके गए महंगे बैग्स और जीन्स जैकेट्स मेरी सादा सफ़ेद शर्ट और 5 साल पुरानी घिसी हुई पतलून से बिल्कुल भी मैल नहीं खा रहे थे। दरअसल अमारात की अपनी एक ख़ास चकाचौंध होती है जिसे किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं होती, और गुर्बत 7 पर्दों में भी छुपी हो तो इसकी शनाख्त छुपाए नहीं छुपती। लुबना के कुछ अंग्रेज़ी मीडियम टाइप सहेलियों ने इससे कोहनी मारकर कुछ कहा और सब ज़ोर से हंस पड़ी। लुबना ने मुझसे नज़र बचाकर इन सब को अंग्रेज़ी में डांटा और अपने रवैये पर काबू पाने की हदायत की। मैं जानता था इन अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों ने मेरे बारे में लुबना से क्या सरगोशी की होगी। मैंने लुबना को बताया कि मैंने ओथेलो का तर्जमा कर लिया है, अगर वो लोग चाहें तो कल से ही उर्दू ड्रामे की रिहर्सल शुरू कर सकते हैं। हसाम ने मुझे भी रिहर्सल देखने के लिए आने की दरख्वास्त की ताकि मैं इनके तलफ़्फ़ुज़ की जांच भी कर सकूं। ज़िंदगी के दौर में हम उर्दू मीडियम वालों के पास आखिर में सिर्फ यही एक तलफ़्फ़ुज़ ही तो बाकी रह जाता है, वरना कुछ बचता है तो सिर्फ कमतरी का वो एहसास जो हमें सारी उम्र कदम कदम पर अपने किसी और ही सियारे की मखलूक होने का अदराक देता रहता है। रात को जब मैं खुली छत पर तारों की ओढ़नी के नीचे लेटा ड्रामे के बारे में सोच रहा था, मुझे लुबना की बात याद आई कि अगर लड़की की मौत पर कोई नज़म पसे मंज़र में इस आखिरी सीन को भरे तो तासुर दुबाला हो सकता है। ओथेलो के इख्तिताम पर हीरो किसी रकीब की लगाई हुई शक की आग में झुलस कर खुद को अपने हाथों से हीरोइन को गला दबाकर मार देता है। पल भर की नफ़रत का गलबा सारी उम्र की मोहब्बत को निगल जाता है। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई थी कि इंसान की बरसों की मोहब्बत का अमृत घड़ी भर में नफ़रत के कड़वे जहर में कैसे तब्दील हो जाता है, या फिर शायद मोहब्बत और नफ़रत दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। जज्बात के बाज़ार में दोनों का मोल यकसा रहता है, मगर जब किसी इंसान को दूसरे इंसान से नफ़रत हो जाती है तो वो इससे वाबस्ता चीज़ों, जगहों, यादों और दूसरे से जुड़े मामूलात से भी क्यों नफ़रत करने लगता है। जिस रास्ते पर कभी दो प्यार करने वाले एक साथ चले जाते वो रास्ता क्यों ममनुआ बन जाता है। वो एक बेंच जहाँ कभी दो साथ बैठते थे, बारिश में गीली सड़क के किनारे खड़ा वो गर्म चाय वाला जिसके एक कप में इन दोनों ने साथ चाय पी थी, वो किताबों की पुरानी दुकान, पहली टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा, सफ़ों में रखा वो सूखा गुलाब, परफ्यूम की खाली शीशी, इसकी दी हुई बची वो आधी लिपस्टिक, एक खोया हुआ कफ लिंक, एक साथ देखी हुई फिल्म का टिकट, वो फुटपाथ पर बिछे पत्ते जिनके साथ चुरचुराहट की आवाज़ सुनी थी, वो पुराना बस स्टॉप, 23 नंबर की वो खटारा सी बस, दरख्त के नीचे खड़ा वो लीमू पानी वाला। भला इन सब चीज़ों का इनकी बदलती मोहब्बत और नफ़रत में ढलती इस करवाहट से क्या ताल्लुक़। हम इस एक शख्स की नफ़रत में इन सब यादों, बातों और जगहों को क्यों शामिल कर लेते हैं। इंसान कितना जालिम है कि मासूम यादों से भी इंतकाम लेने से बाज नहीं रहता। ड्रामे वाले दिन हाल खचाखच भरा हुआ था और सारी यूनिवर्सिटी ओथेलो को उर्दू जुमलों में बोलते देखने के लिए जमा थी। हीरोइन की आखिरी सांस निकलने से पहले पस मंज़र में मेरी नज़म के बोल गूंज रहे थे, सुनो तुम्हारी वफा पर गर्चा पूरा यकीन है, मगर बदलती रुतों के वार का कुछ भरोसा नहीं। सोकर कभी ऐसा हो कि तुम्हें मुझसे नफ़रत हो जाए और मेरी रूह की कोमल पंखड़ियाँ तुम्हें किसी बबूल की मानिंद चुभने लगें, तो बीते दिनों को याद ना करना कि यादों का जहर ज़ख्म को भरने नहीं देता। हाँ, मगर कभी इन बातों से नफ़रत ना करना जो हमने घंटों एक साथ बैठकर की थी, कि बातें तो मासूम राब्ता होती हैं और किसी कम नसीब की बेरब्ती से इन बातों का क्या लेना देना।
ڈرامے کے منظر میں اوتھیلو ہیروئن کے پاس پہنچتا ہے۔ رات ڈھل رہی ہے اور ہیروئن ڈیسڈیمونا سو رہی ہے۔ اوتھیلو اپنی محبوبہ کو جگاتا ہے اور سرد لہجے میں ڈیسڈیمونا کو وہ آخری دعا کرنے کا کہتا ہے۔ اوتھیلو کی محبوبہ کی آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ اپنے محبوب سے التجا کرتی ہے کہ وہ آج رات اسے جینے دے اور چاہے تو صبح مار ڈالے، مگر اوتھیلو کی آنکھوں پر شک کے کالے ناگ کس کر پٹی باندھ چکے ہیں۔ وہ ہیروئن سے کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے، پس منظر میں میری نظم کے بول اوور لیپ ہو رہے ہیں، اور سنو میرے محبوب، کبھی ان رنگوں سے نفرت نہ کرنا جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، کہ رنگ تو روح کو اجالتے ہیں اور کسی کے مقدر کے اندھیروں سے ان رنگوں کا کیا لینا دینا۔ ڈیسڈیمونا آخری مرتبہ اپنے محبوب اوتھیلو کو بھیگی پلکوں سے نظر بھر کر دیکھتی ہے۔ اوتھیلو کے بھاری ہاتھوں کی انگلیاں اس کے نازک چہرہ کو دبانا شروع کر دیتی ہیں۔ لڑکی سانس گھٹنے کی وجہ سے تڑپتی ہے اور بستر کی چادر نیچے گرتی ہے۔ اے میری وفا کے مالک، کبھی ان نظاروں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے، کہ نظارے تو قدرت کا حسن ہوتے ہیں اور کسی ہرما نصیب کی بدصورت یادوں سے ان نظاروں کا کیا لینا دینا۔ اوتھیلو کی مضبوط گرفت میں اس کی محبوبہ کا دم تیزی سے بند ہو رہا ہے اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے۔ اوتھیلو کی آنکھیں وحشت سے باہر کو ابل رہی ہیں اور وہ پوری قوت سے اپنی جان سے پیاری ڈیسڈیمونا کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس کی محبوبہ کی انگلیوں کے ناخن اوتھیلو کے بازوں کی رگوں سے پیوست ہوئے جا رہے ہیں۔ لڑکی کا نازک بدن آخری مرتبہ زور سے کانپتا ہے۔ میرے ہم نفس، میری جان، بس مجھ سے اور صرف مجھ سے نفرت کرنا، کہ میری روح کی سیاہی سے ہی یہ چار سو اندھیرا ہے، میری بدصورتی سے ہی ہر رنگ پھیکا ہے، ہر منظر ویران ہے، ہر بات بے رابطہ اور جھوٹی ہے، ہر بے وفائی میرے نام ہے۔ سو بس مجھ سے ہی نفرت کرنا، کہ صرف میں اور فقط میں تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں۔ اوتھیلو کی محبوبہ اپنے محبوب کی گرفت میں تڑپ کر آخری ہچکی لیتی ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، مگر مرتے مرتے بھی اس کی بے جان کھلی آنکھیں اپنے پیارے اوتھیلو کو ہی دیکھ رہی ہیں۔ لڑکی کا محبوب، اس کا قاتل اوتھیلو اپنی محبوبہ کا سر گود میں لیے بیٹھا رو رہا ہے۔ اسٹیج کا پردہ گر جاتا ہے۔ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد چند لمحے تو سارے حال میں سناٹا سا چھا رہا ہے اور پھر تالیوں کی گونج سے وہ شور مچا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لبنہ راتوں رات سارے شہر کی یونیورسٹیز میں مقبول ہو چکی تھی۔ ڈرامے کی کامیابی کی خوشی میں اس نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی اور ہم سب کو تاکید کے ساتھ دعوت میں آنے کے لیے کہا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے مجبوراً شام وہاں جانا پڑا۔ گھر گیا تو پورا محل تھا، مغربی طرز کا ایک وسیع و عریض پھولوں کا بھرا باغیچہ، جس کے درمیان پریوں کے گھر جیسی ایک شاندار عمارت کھڑی تھی۔ پچھلی جانب سوئمنگ پول تھا اور پارٹی کا بندوبست وہیں کیا گیا تھا۔ موسیقی کا اہتمام بھی تھا اور جدید اصطلاح میں کہے جانے والی ڈی جیز لڑکے لڑکیوں کی فرمائش پر دھنیں بدل بدل کر بجا رہے تھے۔ لبنہ کہیں سے اپنی ماں کو کھینچتی ہوئی لے آئی اور ان سے میرا تعارف کروایا۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس سونے اور ہیرے سے لدی پھندی اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور ہونٹ سکیر کر کہا، خوب، تو یہ ہے پری ذات، انٹرسٹنگ۔ میرا جی چاہا لبنہ کے کان میں دھیرے سے کہوں کہ ایسے جانے کتنے مناظر میں اردو فلموں میں دیکھ چکا ہوں، جہاں امیروں کی محفل میں غریب کو اس کی حیثیت یاد دلائی جاتی ہے۔ پھر مجھے خود ہی اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ اتنے میں میرے عقب سے ایک بہکی ہوئی آواز بلند ہوئی، آہا، تو یہ ہے مسٹر پری ذات، جن کی شاعری ڈرامے میں ڈب کی گئی تھی۔ بھائی واہ لبنہ، کیا اداکاری کی تھی تم نے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک پکی عمر کا موٹا سا شخص آہستہ آہستہ ڈگمگاتے قدموں سے ہماری جانب چلا آ رہا تھا۔ لبنہ نے تعارف کروایا کہ یہ سیٹھ عابد ہیں، ان کے خاندانی دوست ہیں۔ وہ شخص لبنہ سے کافی حد تک بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر نشے کا کمال تھا۔ میں ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ لبنہ کو فرصت ملے تو میں اس سے اجازت لے کر وہاں سے نکل جاؤں۔ سیٹھ عابد کھانا لے کر پلٹا تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میری طرف چلا آیا۔ اور جناب، کیا مصروفیات ہیں آج کل؟
दरअसल मैं खुद भी छोटा मोटा शायर हूँ और चाहता हूँ कि जल्द ही मेरी किताब भी मेरे मद्दाहों की प्यास बुझाने के लिए शाया हो जाए, मगर क्या करूँ, ये कारोबार और धंधा ही जान नहीं छोड़ता। सेठ आबिद ने वहीं खड़े खड़े अपनी 2-4 गज़लें मुझे सुनाई, जिन्हें सुनकर मैंने शुक्र किया कि इसकी किताब अभी तक शाया नहीं हुई। सेठ आबिद अपनी धुन में मगन बोले जा रहा था। लुबना तुम्हारी शायरी की बड़ी तारीफ़ करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शायरी की नोक पलक संवार कर इसे भी ऐसा बना दो कि वो लुबना के मेयार पर पूरी उतर जाए। मैंने हैरत से सेठ आबिद की तरफ देखा। साफ ज़ाहिर था वो चाहता था कि मैं अपनी शायरी इसकी किताब के लिए अब इसे दे दूं। सेठ आबिद ने मेरी आंखों में झांका। और इस काम के लिए मैं तुम्हें एक खतीर रकम देने को भी तैयार हूँ। लुबना बता रही थी कि तुम ट्यूशन्स पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करते हो। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। माफ़ कीजिएगा आबिद साहब, ज़िंदगी में हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। आबिद तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया। गलत, आजकल सब बिकाऊ माल है, और जिस महल में आज तुम खड़े हो, इन उमरा के लिए ये शायरी, ये खूबसूरत लफ्ज़ इनकी एक शाम बहलाने के काम आ सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा ना इनके पास वक्त होता है ना फुर्सत कि वो रोज़ाना तुम्हें बुलाकर तुम्हारे फ़न से महफूज हो सकें। मैं तो फिर भी तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख़यालात की बहुत अच्छी कीमत लगा रहा हूँ। वक्त मिले तो ठंडे दिल से सोच लेना। मैंने बड़े बड़े कलमकारों के मसवदे रद्दी के भाव बिकते देखे हैं। मैं लुबना से इजाज़त लेकर वापस चला आया। जब इंसान के पास दौलत की बहुतात हो तो इसके अंदर का कबाड़िया दुकानदार क्यों जाग जाता है? क्या ये सभी अमीर एक जैसे होते हैं? मगर लुबना तो इन जैसी नहीं है। मैंने हमेशा इसकी आंखों में अपने लफ्ज़ों के लिए एक ख़ास एहतराम देखा था। मेरा भोला दिल एक बार फिर राह भटकने के बहाने ढूंढ रहा था। अगले दिन लुबना ने मुझे यूनिवर्सिटी में चुप और उदास देखा तो इसे लगा मैं गुज़िश्ता शाम इसकी माँ के सलूक से दिल बर्दाश्त हूँ। इसने मुझसे माज़रत की, मगर मैंने इसे तसल्ली दी कि मैं इस सलूक का आदी हूँ। मगर लुबना की स्याह झील सी आंखों में उदासी उतर आई। मजबूरन इसका दिल बहलाने के लिए मुझे उर्दू फिल्मों वाली मिसाल दोहरानी पड़ी कि इसकी पार्टी में आने से पहले मैंने दर्जन भर ऐसी फिल्में देखकर खुद को पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। अलबत्ता बस एक कमी रह गई थी कि वहाँ कोई बड़ा सा पियानो नहीं पड़ा हुआ था जिस पर बैठकर ऐसी सिचुएशन में गरीब लड़का हीरोइन के लिए गाना गाता है। मेरी बात सुनकर लुबना ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। यूँ लगा जैसे तेज़ बारिश में धूप निकल आई हो। मगर मैं लुबना से ये चाहते हुए भी नहीं कह पाया कि फ़िल्मों में पियानो पर गाने वाला हीरो होता है जो मर्दाना वजाहत और ख़ूबसूरती से माला माल होता है, जबकि मैं अगर पियानो पर गाने के लिए बैठ भी जाता तो मेरी वजह से सारा मंज़र धुंधला हो जाता। जब चेहरा ही धूल से अटा हुआ हो तो आईना क्या करे। और फिर चंद दिन बाद लुबना ने अचानक यूनिवर्सिटी आना बंद कर दिया। मैंने इन सब के दोस्तों से पूछा कि किसी को कुछ पता नहीं था। आखिर 5वें दिन मैं दिल के हाथों मजबूर होकर इसके बंगले के दरवाजे पर पहुंच गया। चौकीदार ने लुबना के नाम पर मुझे घर के लान तक पहुंचा दिया। लान में लगे संगे मरमर के भरे फवारे के पास लुबना की मां को बैठे देखकर मेरे कदम अटकने लगे। दूसरा झटका मुझे लुबना की मां की उंगलियों में पकड़े सिगरेट को देखकर लगा। इसने गौर से मेरी तरफ देखा और सिगरेट की राख झाड़ कर बोली, लुबना से मिलने आए हो? मैंने सटपटा कर जवाब दिया, जी। लुबना की मां ने मेरी आंखों में झांका। मोहब्बत करते हो मेरी बेटी से? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। लुबना की मां की आंखें मुझे अपने जिस्म से पार होती हुई महसूस हो रही थीं।